لیکن پریس کانفرنس کے حوالے سے اگر پھر بھی ایک یعنی ون لائنر ہے تو میری دانست میں دیکھو ہر آدمی غرض مند دیوانہ ہوتا ہے نا، تو مجھے وہ پوری پریس کانفرنس سنتے ہوئے جو ہے اس بات پہ بہت اطمینان ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بہت سینئر ساتھی کی جانب سے آج سے 2 ہفتے قبل یہ بات چلائی گئی تھی کہ کوئی گفتگو کے لیے گروپ بن گیا خیر خواہان پاکستان وغیرہ وغیرہ، ہمارے دوست کی جانب سے نہیں، ساتھی کی جانب سے نہیں، انہوں نے بھی ریفر کیا تھا ایک نام ریفر کیا جس کو آپ نے خام خواہ یا خیر خواہ خام خواہ کہہ دیا نہیں، ان بیچاروں نے تو یہ کہا، لیکن ان کی خبر اس وجہ سے درست تھی کہ بعد میں ان صاحب نے خود آرٹیکل لکھ کے سامنے آ گئے۔ اس وقت میں نے انہیں چاچا خام خواہ کہا، نعیم خالد لودھی صاحب۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کا تعاقب شروع کیا کہ بھئی یہ جو نو نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں۔ تو پھر ہم نے اس پروگرام میں یہ اس بات کا ہم کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ یہ کہا کہ جناب کوئی کسی بھی جانب سے کسی بھی سطح سے ان کو کوئی اشارہ نہیں ملا کہ آپ مذاکرات کریں۔ آج کی پریس اور اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس میں وہ ثابت کر دیا، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا جب یہ خبر دیتے ہوئے کہ صاحب دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اڈیالہ جیل کے باسی بھی فی الحال ایسی کسی مذاکرات جو رسپانس پریس کانفرنس پہ پی ٹی آئی کے وہ آفیشیل ہینڈل سے آیا ہے، وہ عمران خان صاحب تو جیل میں نا، تو جو ہینڈل چلا رہے ہیں وہ بھی بڑے جانباز لوگ لگتے ہیں مجھے۔ جی چلے بہرحال اگر وہ یہاں ہوں تو الگ بات ہے، اگر بیرون ملک بیٹھ کے جہاں بازی ہو رہی ہے تو میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ان کے یہاں بھی جو لوگ ہیں جو ان کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، سچی بات ہے انہوں نے وہ ہمت تو دکھاتے ہیں، 8 فروری دکھائی، آپ اس کو انکار تو نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اور اگر نقطہ، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آپ کو فور بون کر سکتا ہوں بلکہ خبر بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا وہ کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ جو حال ہی میں چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا بشام والا، تو اس کے ذمہ دار نہ صرف یہ کہ لوکیٹ کر لیے گئے، اس کے پلانرز یہ وہ سب کچھ ٹھیک، اب وہ ان تمام کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا اور افغانستان بیسڈ ہے۔ نمبر 2 افغانستان بیسڈ تھے۔ اب میری بڑی خواہش تھی، اگر فرض کیا، کیونکہ میں تو آج کل بطور ریٹائرڈ رپورٹر یہ ایسی پریس کانفرنسز میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں اس کو فالو کرتا کہ صاحب آپ تو لوکیٹ ہو گیا کہ ہمارے ایک اتنے اہم دوست کے انجینئرز کے ساتھ جو کہ ہمارے وجود کے لیے بہت کرٹیکل منصوبے، یہ پانی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی جان اگر لی جا رہی ہے اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار یہ واقعہ نہیں ہوتا، تو اب ہم کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟